إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، ہم آپ جن ایام سے دنوں سے گزر رہے ہیں یہ خیر ایام الدنیا ہے، یعنی دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ بابرکت خیر والا۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال کریں، ورنہ یہ ایام مسلمان غیر مسلم تمام لوگوں سے گزرتے ہیں، لیکن فائدہ انہی کو پہنچاتے ہیں جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں۔ تو خیر ایام الدنیا انہی لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو عقیدہ توحید اور عمل صالح سے مزین کرے اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی کوشش کرے۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی عمل اس میں اتنا بہتر نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی، الا یہ کہ کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں نکلا اور اپنی جان اور مال دونوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ان دنوں کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ آخر عشرہ ذی الحجہ، اس لیے کہ والفجر ولیال عشر، یہاں فجر کی قسم کھائی گئی اور 10 راتوں کی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ یوم النہر تک۔ تو آخر اس کی اتنی بڑی فضیلت کیوں؟ اس لیے کہ ان دنوں کے اندر بہت ساری نیکیاں جمع ہوتی ہے، صدقہ و خیرات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حج بھی ہے۔ یہ تمام نیکیاں صرف ایام ذی الحجہ میں ہی جمع ہوتی ہے، ورنہ کوئی اور دنوں کے اندر نہیں۔ اب یہاں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ اللہ نے ان دنوں کو سب سے بہتر قرار دیا، اور یہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی بہتر ہے۔ راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، لیکن دنوں میں سب سے افضل عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جن سے ہم آپ گزر رہے ہیں۔ ان دنوں میں خصوصی طور پر تکبیرات کا اہتمام، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان کا اہتمام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بازاروں میں نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، اور ان لوگوں کی تکبیرات کو سننے کے بعد دوسرے لوگ بھی تکبیر کہنا شروع کرتے۔ تو تکبیرات کا خصوصی طور پر اہتمام ہونا چاہیے، اور انہی عشرہ ذی الحجہ میں اللہ نے ایک بابرکت دن رکھا ہے، وہ ہے عرفہ کا 9 ذی الحجہ، جس کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ مسلم کی روایت یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک سال گزشتہ اور ایک آنے والا سال۔
یہ صغائر یعنی چھوٹے گناہوں کے بارے میں، ورنہ کبیرہ بڑے گناہوں کے تعلق سے بندے کو خصوصی توبہ کرنا ہوگا۔ جو بھی فضیلت بیان کی جاتی ہے صغائر کے بارے میں، چھوٹے گناہ، اور کبیرہ گناہ کے بارے میں جیسا کہ شرائط بیان کی گئی ہے، ندامت، احساس شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، ان تمام شرطوں کے ساتھ ہی وہ اللہ کے یہاں پر قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ گناہ کبیرہ اللہ کے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ خصوصی توبہ کا اہتمام نہ ہو۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگوں کو، تمام اہل ایمان کو صرف ایک نبی کے بارے میں کہا، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کہا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے، اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اسوہ حسنہ قرار دیا۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے، ورنہ کسی کو نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دارمی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لا کر پڑھنے لگے اور آپ کی خاموشی کو اجازت سمجھ بیٹھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور غصے کی بنیاد کے پر چہرے کے پر سرخی چھا گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ کہا کہ عمر ثقلت کا الثواکل ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر گم کرنے والیاں تمہیں گم پائے، یعنی تمہاری ذات فنا ہو جائے، مٹ جاؤ، ختم ہو جاؤ، کیا تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے کہ ان کا چہرہ کیسے بدل چکا ہے؟ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور اس کے بعد کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ، سب سے پہلے کہا اعوذ بغضب اللہ وغضب رسولی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے اور نبی کے غصے سے پناہ طلب کرتا ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ یہ کلمہ تجدید ہے، ایمان کو رینیو کرنے والا، اس کی تجدید کرنے والا، اور صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ جملہ شامل ہے کہ صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، کہ اگر تمہارے سامنے بالفرض حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائے اور اس کے بعد تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اب بتاؤ، نبی کے مقابلے میں ایک نبی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی شریعت جو کہ من جانب اللہ ہوتی ہے اسے چلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبروں میں شمار ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے مقابلے میں ایک نبی نہیں چل سکتا، جو صاحب شریعت ہے اپنی نہیں چلاتا، تو کسی امام پیر ولی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ ہم قرآن کے مقابلے میں یا حدیث کے مقابلے میں کسی امام یا پیر یا کسی فقیہ کے قول کو ترجیح دیں۔ آج ہمارے بہت سارے مفتیان اور ان لوگوں کے بہت سارے ویڈیوز آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ ان کے فتاوے آتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے فٹ سے اٹھا کر فتویٰ دیتے ہیں، نہ سوال کے پر تحقیق، نہ سوال کو سمجھا گیا فوراً جواب۔ عجیب بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس حلال و حرام کا مسئلہ آتا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ کہیں ہم اس مسئلے کے بارے میں غلط نہ ہوں، کسی جگہ ہم سے غلطی نہ ہو جائے۔ شریعت کے بارے میں اتنا زیادہ چوکن نہ رہا کرتے تھے۔ اور یہ عام لوگوں کے لیے بھی بہت تنبیہ ہے۔ ہم تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہیں، چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ کلپس وغیرہ دیکھ لیے، فتویٰ دینے لگ جاتے ہیں۔ ایک عام آدمی، علماء ڈرتے ہیں، ایک عام آدمی کی مجال ہے کہ وہ شریعت کے مسائل کے پر گفتگو کرے اور اس کے اندر فتویٰ جھاڑے۔ ایک بہت بڑا المیہ ہمارے درمیان بنا ہوا ہے، تھوڑی سی بات اور علم کا خطرناک مظاہرہ، یہ جہالت ہے۔ جتنا زیادہ علم ہوتا ہے بندہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کی شریعت نہیں چلے گی، اس لیے کہ ان کی شریعت کا زمانہ گزر چکا ہے، اب میرا زمانہ ہے۔
اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ جب قرب قیامت وہ آئیں گے تو اپنا دین، اپنی شریعت نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کریں گے، جیسا کہ بخاری مسلم وغیرہ کی روایت میں حضرت امام مہدی کو صاف کہیں گے کہ تم میں کا بعض ہی بعض کا امام ہے، اور جو دین اور جو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے اسی کو فالو کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں آپ یہ کریں کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو صحیح راستوں سے بھٹک جاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اگر بالفرض وہ زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور میری نبوت کے زمانے کو پا لیتے، لَاتَّبَعَنِي، تو میری ہی پیروی کرتے، یعنی جو شریعت میں لے کر آیا اسی کو فالو کرتے۔ اب بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر وہ میرے سامنے آ جائیں، میرے زمانے کے اندر آئے، میری پیروی کریں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے۔ یہاں بڑے اختصار کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں 3 طرح کی اصطلاحات ہے، ایک ہے دین، دوسرا ہے شریعت، اور تیسرا ہے ملت۔ شیخ عبد الرحمن کیلانی نے مترادفات قرآن کے اندر بڑے شاندار طریقے سے اس کے پر بحث کی۔ دین دراصل عقائد کا مجموعہ ہے، اور عقائد کا تعلق اللہ کی ذات، اللہ کی صفات سے، اور اس میں کبھی کسی قسم کا رد و بدل، کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اللہ ازل سے مکمل ہے، ہمیشہ مکمل رہے گا، اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی قسم کا رد و بدل ممکن ہی نہیں، وہ کامل ذات ہے۔ لہذا عقیدے کا جو مجموعہ ہے جس کو دین سے تعبیر کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، کوئی اور دین نہیں ہے، یہی وہ دین ہے جس کی بنیاد کے پر آخرت کے فیصلے ہوں گے۔ تو دین کا مجموعہ تمام نبی کو ایک ہی دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب اس کے بعد ہے شریعت۔ شریعت واضح راستہ، واضح قوانین، اصول اور ضابطوں کو کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق بندوں سے ہے۔ بندوں کے پر جو احکامات لاگو کیے جاتے ہیں اس کو شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں شریعت کا تعلق چونکہ بندوں سے ہے اور بندوں کے حالات بدلتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تقاضے جدا جدا رہے، اس بنیاد کے پر شریعت کے احکام میں تبدیلیاں رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ضرورت تھی سگا بھائی سگی بہن سے نکاح کریں، تھی، اس کے بعد جب یہ ضرورت ختم ہو گئی تو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی شریعت میں ایسا تھا کہ اگر جسم کے کپڑے کے پر گندگی لگ جائے تو اتنا حصہ دھونا نہیں ہے، اس کو کٹ کر دینا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد حضرت یعقوب، ان کے شریعت میں تھا کہ بیک وقت تو 2 سگی بہنوں کو نکاح میں رکھ سکتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ میں چیز نہیں ہے۔ حالات کے اعتبار سے جو چیزیں تھیں اللہ نے نازل کی، اس کے بعد اس میں تبدیلیاں رکھی گئی۔ تو یہ بندوں سے متعلق۔ اب ملت کیا ہے؟ ملت دراصل دین اور شریعت کے نفاذ کا طریقہ۔ اب اس کی ایک آسان مثال میں اکثر دیتا رہتا ہوں کہ مثال کے طور پر 10ویں کلاس، جیسا کہ ہمارے یہاں پرائمری کے اندر چلتا ہے، اسکولوں کے اندر چلتا ہے، اس کا سلیبس طے ہے۔ سلیبس کے اندر کسی ٹیچر کو، استاد کو رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں، البتہ ایک استاد کو اس بات کی مکمل اجازت، بلکہ اسے ابھارا جاتا ہے کہ بچوں کو، طلبہ کو بہتر سے بہتر انداز میں ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرے جو سلیبس نصاب کے اندر بتایا گیا۔ تو اللہ کے دین اور شریعت کو جتنے شاندار طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نافذ کرنے کی کوشش کی، وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ ملت ابراہیم، یعنی جس طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے تفہیم کا انداز اختیار کیا، وہی طریقہ، وہی جذبہ، وہی اخلاص ہماری دعوت میں بھی ہونا چاہیے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان نقاط کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کے باب میں کوئی مداہنت نہیں، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو بھی نہیں بخشا، صاف کہا انی اراک، کہ میں تمہیں وقومک، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔
عقیدے کے باب میں کوئی مداہنت نہیں چلے گی۔ یہ آدمی شرک کر رہا ہے، بدعات اور خرافات انجام دے رہا ہے، ہم وہاں نرمی برتیں نہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ سمجھانے کا انداز اچھا ہو، اور اگر ہم کسی کو شرک و بدعات اور خرافات سے روکیں تو وہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرے اس کو غلط۔ ہمارے بتانے کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ ہم مخلص ہیں، وہ ایک غلطی کر رہا ہے، اس کی غلطی کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ غلطی یہاں یہی کرتے ہیں کہ سامنے والے کو غلط ثابت کرنے کی مکمل کوشش، اس کی اصلاح کی کوشش نہیں۔ ہمیں اللہ نے مصلح بنایا ہے، نقاد نہیں بنایا ہے۔ آج ہمارے لوگ تنقیدیں کرتے ہیں، اصلاح نہیں، جبکہ اصلاح کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر رکھی گئی، تنقید کی نہیں۔ تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ دوسری اہم بات کہ شریعت میں دین کے اندر جتنی عزت ایک عورت ذات کو دی گئی، آپ دیکھیے کہ کسی بھی دین اور مذہب کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ صرف شریعت اسلامیہ کا حصہ ہے کہ ایک ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کی پیاس کی طلب میں جب صفا مروہ کی سعی کرتی ہیں، دوڑتی ہیں 7 مرتبہ، تو آج بھی اسے عمرہ اور حج کا رکن بنا دیا گیا۔ یہ کس کی یاد میں ہے؟ ایک ماں کی یاد میں۔ ایک عورت ذات کو اتنی عزت عطا کی گئی، آپ کو کسی بھی مذہب کے اندر یہ عزت عورت ذات کی ملنے والی نہیں ہے۔ تیسری اور اہم بات کہ مشکلات اور پریشانیاں، آج ہمارے یہاں پر بھی دیکھیں بہت ساری پریشانیاں، مشکل حالات ہیں۔ عید الاضحیٰ کا موسم آتا نہیں ہے کہ ہمارے لیے اصول اور ضابطے سخت کر دیے جاتے ہیں، دوسروں کے لیے بہت آسان۔ وہ قانون توڑے، قانون کی دھجیاں اڑا دے، کوئی مسئلہ نہیں، اور ہم ذرا سی غلطی کریں اس کے بعد دیکھیں کہ وابلہ کیسا مچتا ہے۔ اب ایسے مشکل حالات میں ہمارے لیے سب سے بہترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور یقین و توکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، کیا کہا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور وہ آگ بھی کتنی بھیانک تھی، جو جلنے کے بعد 50 دنوں کے بعد ٹھنڈی ہوئی، 50 دنوں تک جلتی رہی، اس کے بعد ٹھنڈی ہوئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس آگ کی شدت کا عالم کیا رہا ہوگا۔ جب انہیں اس میں جا ڈالا گیا، آخری جملہ جو انہوں نے آگ میں داخلے سے پہلے کہا تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ پر یقین اور توکل، اور اللہ نے اس عقیدت کو، توکل کو، یقین کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ جو یقین انہوں نے اللہ کی ذات کے پر دکھایا، اللہ نے وہ کر دکھایا کہ اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا جس کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ 50 دنوں تک زندہ رہے۔ اب 50 دنوں تک انسانی زندگی کی تمام لوازمات، کھانا پینا، قضائے حاجت وغیرہ، زندگی کی تمام ضروریات وہاں اللہ نے مہیا کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری زندگی کے وہ 50 دن بڑے آرام کے تھے، اس لیے کہ دنیا کے تمام ہموم اور غموم سے آزاد، اللہ نے اسے گلے گلزار بنا دیا، اور کہا کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ جو تکلیف دینے والی ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم اور یادگار واقعہ، اور یہ بھی ہماری زندگی کے اندر ایسا ہی ہے، بہت مشکلات، بہت پریشانیاں۔ اگر وہی یقین، وہی توکل، وہی ایمان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر تھا تو ہماری زندگی کی مشکلات بھی آسان ہوگی انشاءاللہ۔ بات یقین کی ہے، توکل کی ہے، صرف زبان کی نہیں ہے، الفاظ کی نہیں ہے، بلکہ الفاظ کے ساتھ اس کی معنویت کی ہے کہ آخر یہ الفاظ کن چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ جب تقاضے پورے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی مظاہرے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑا اور اہم واقعہ کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے باپ اور بستی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ سورہ مریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں یعنی اپنے آبا و اجداد، اپنی بستی، دوست و احباب، رشتہ دار، تمام لوگوں کو چھوڑا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان تمام معبودات باطلہ کو بھی چھوڑا جنہیں اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا تھا، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ اسحاق نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، پہلے اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب۔
بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی بشارت دی گئی، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر کسی کو نبی بنایا۔ یہاں اللہ کی خاطر اگر کوئی چیز چھوڑی جاتی ہے اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ انہوں نے مشرک خاندان کو چھوڑا، اللہ نے نبیوں کا خاندان عنایت کیا، تمام انبیاء اور رسولوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں رکھا، اور ان کی زندگی کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ملے گی کہ جب انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے وطن اور بستی کو چھوڑا، اللہ نے اس کے بالمقابل ایسا شہر عطا کیا جسے شہر مکہ کہا جاتا ہے۔ ایک چیز اللہ کی خاطر جو چھوڑی جا رہی ہے اس کے بدلے میں کیا نعمتیں ملتی ہیں؟ آخرت میں جب تمام لوگ برہنہ ہوں گے اور کسی کو لباس نصیب نہیں ہوگا، ہر کوئی اسی طرح اللہ کی جناب میں کھڑا ہوگا جس طرح کے مادرزاد پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جانے لگا تو جسم کا لباس بھی اتار لیا گیا تھا، یعنی جو چیز ہم اللہ کے لیے قربان کریں گے اللہ اس سے بہتر چیز عنایت کرے گا۔ دنیا میں لباس اتار لیا گیا، آخرت میں سب سے پہلے اعزاز کے طور پر انہیں لباس پہنایا جائے گا۔ یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ قیامت کے دن سور پھونکے جانے کے بعد جب تمام لوگ بے ہوش ہو چکے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے، اور ہوش میں آنے کے بعد دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا، شاید وہ بے ہوش ہی نہ ہوئے ہوں، یا اللہ نے کوہ طور کی بے ہوشی کی وجہ سے انہیں آخرت کی بے ہوشی سے بچا لیا، یعنی جو چیز انہیں دنیا میں اللہ کی خاطر قربان کرنا پڑا آخرت میں بہتر شکل میں، انعام کی شکل میں، اعزاز کی شکل میں عطا کی گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر اعزازات۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر حکم ہوا تھا کہ کعبۃ اللہ جانے کے، مکہ جانے کے بعد وہاں کعبہ کو آباد کیا جائے، اللہ کا گھر بنایا جائے، تعمیر کیا۔ یہاں ایک بڑی اہم بات، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پڑھ کر رو دیے تھے، مسلسل روتے رہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اے ہمارے پروردگار ہماری اس نیکی کو قبول فرما، یقیناً تو سننے والا، جاننے والا ہے، تو ہماری دعاؤں کو سننے والا اور ہمارے دل کے راز کو جاننے والا کہ ہم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات اور یاد رکھیے گا، قربانی کے موسم میں ایک چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ترمذی کی روایت، کہ مجھے اپنی امت کے پر دجال سے بھی زیادہ خطرہ کس بات کا ہے؟ شرک خفی کا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا رسول شرک خفی کیا ہے؟ کہا الریا، ریاکاری، عبادت کے موقع پر عبادت کے اندر شامل رہنے والی چیز۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھتے ہوئے وہ دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنی نماز کو سنوارتا ہے تاکہ لوگ اس کی نماز کی تعریف کرے، اسے نمازی کہے، یعنی عبادت کا جذبہ، نیت اللہ کے بجائے لوگوں کی طرف ہو گئی، نیتوں کے اندر فطور پیدا ہوا، جہت تبدیل ہو گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ عبادت ضائع۔ ایک عبادت نماز ہمارے لیے شرک بن جاتی ہے، حالانکہ بظاہر اللہ کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہی معاملہ نماز کے علاوہ روزوں کا بھی ہے، قربانی کا بھی ہے، حج کا بھی ہے، زکوٰۃ کا، تمام چیزیں، تمام عبادات، جہاں پر بھی شرک خفی، ریاکاری داخل بھی، سمجھ لیجئے گا کہ وہ عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکا، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے علاوہ کسی کو شریک بنا لیا، نیتوں کے اندر میرے علاوہ کسی اور کی خاطر دکھانے کا جذبہ پیدا ہو گیا، ضائع۔ یہی معاملہ شہید کا ہے، علماء دین کا بھی ہے، اور فیاض اور سخی، اللہ کی راہ میں خوب مال لٹانے والوں کا بھی، نیتوں کے اندر فطور پیدا ہوا، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو جانور جو بھی اللہ نے توفیق دی، پہلی بات تو قربانی کرنا چاہیے، ہیلے بہانے نہیں۔ آج ہمارے یہاں موبائل، ہزاروں روپے کے موبائل استعمال کریں گے، مہنگے سے مہنگا ریچارج، ڈیٹا ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب قربانی کا موسم آتا ہے، ارے بہت تنگی ہے، پہلے جیسے حالات نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟
گھر میں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر قربانی کو ترک نہیں کیا۔ 10 سال تک مدینہ کے اندر رہے، کوئی سال آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو چھوڑا ہو۔ یہ حالت تھی گھر کی، کھانے کے لیے مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ نہ نصیب نہیں ہوتا۔ آج کون سا مسلمان ہے جس کے پاس یہ حالت ہو کہ اس کے گھر میں 1 دن 2 دن یا 3 دن کھانا نصیب نہ ہو؟ یہاں تو نبی کے گھر میں 3 مہینے کھانا نصیب نہیں ہوتا، کھجور اور پانی کے بس زندگی کا گزارا۔ اس کے باوجود قربانی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے توفیق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ اب اس سے بڑھ کر کیا چاہیے بتائیے؟ یہاں قربانی کا یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ آج ہم ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے راہ فرار اختیار کریں۔ یوم النحر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ بہتر کوئی چیز پسند نہیں۔ اب یہاں لوگوں کے درمیان ایک شبہ اور چھوڑا جاتا ہے، یہ عبادت میں ہی کیوں چیزیں لائی جاتی ہے؟ میں نے پیچھے بھی ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اگر ہم قربانی نہیں کرتے، حج نہیں کرتے، بلکہ اس کے پیسے کو غربا اور مساکین کے درمیان تقسیم کر دیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، غربا کی مدد ہوگی، تو عبادت ہی کیوں نہیں؟ آپ بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تو ایک کام کیجئے نا، نشے کی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے گا اور اس کے پیسے کا جو بچ رہا ہے اسے غریبوں اور یتیموں پر خرچ کیجئے۔ آپ اپنے گھر میں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، ایک کام کیجئے گا کہ 2 ٹائم کھانا کھائیے، آپ 3 کے بجائے 2 روٹی استعمال کیجئے، بقیہ چیزوں کو بچا کر غریبوں اور مسکینوں کے پر تقسیم کیجئے۔ عبادت میں ہی یہ چیز کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور مدینہ میں رہنے کے بعد کیا غربا مساکین نہیں تھے؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی کہ نہیں کی؟ حج ادا کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ٹارگیٹ دراصل عبادتوں کو کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ایک یہودی لابی ہے اور مسلمانوں کے درمیان کچھ اس کے ہم نوا ہیں جو ان چیزوں کو خاص طور سے حج کے موقع پر لانچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عبادات کو ختم کرنے، ڈیزالو کرنے، اسے کالعدم قرار دینے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ اور آپ رمضان المبارک میں دیکھیے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ صحیح طور کے پر زکوٰۃ نکالیں اور یہ آئے کہ حج نہ ادا کیا جائے۔ قربانی کے ساتھ ایک بہت اہم چیز اور بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، جو بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا 2 اہم مدعے ہیں، میں اس کو بیان کر کے اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں، باتیں بہت ہیں اور آپ مختلف خطبہ کے ذریعے ان چیزوں کو سنتے بھی رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے، اللہ کا حکم ہے، دونوں نبی ہیں، دونوں کے اخلاص کے پر کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ تو نیکی کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ قبول ہو، ورنہ اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ قربانی کا بھی یہی معاملہ، نماز روزے جتنی عبادتیں، تمام عبادتوں کا یہی حال ہے کہ اس عبادت کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ سوچئے کہ دونوں نبی ہیں، باپ بیٹے ہیں، اللہ کا حکم ہے، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اس عمل کو قبول کر لے۔ یہ کتنی اہم بات ہے کہ جب تک اللہ ہمارا عمل قبول نہ کرے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری قربانیاں قبول نہ ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری نمازیں اللہ کا قبول نہ ہوں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کی جانب تذکرہ کیا گیا۔ تو اللہ کے حکم کے پر بندہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ آخرت میں اس کا بہترین صلہ عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ اللہ کی خاطر اگر کوئی دنیا میں مسجد تعمیر کرتا ہے، اس میں اپنا رقم لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے عالی شان محل تعمیر کرتا ہے، یعنی دنیا کا صلہ آخرت میں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کعبۃ اللہ کو اللہ کے حکم کے پر تعمیر کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو کعبۃ اللہ کے بالکل سی جس طرح کعبۃ اللہ دنیا میں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کعبہ بنایا گیا، آسمان کے پر اللہ نے فرشتوں کے لیے ایک کعبہ رکھا ہے جسے بیت معمور سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو سورہ طور کے اندر اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ تو یہ بیت معمور، آباد گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی، اتنی بڑی تعداد میں فرشتے تو روزانہ داخل ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو کام انہوں نے دنیا کے اندر کیا، اللہ نے آسمان کے اوپر اس کے اعزاز کے طور کے پر جو فرشتوں کا کعبہ ہے بیت معمور، اس جگہ کے پر انہیں بٹھا کر رکھا ہے اعزاز کے طور کے پر۔ تو انسان اللہ کی خاطر جو چیز دنیا میں کرتا ہے
تو اس کا بہترین اعزاز اور بہترین انعام آخرت میں اللہ کی طرف سے یقیناً ملنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم جو قربانی سے جڑا ہوا ہے، دیکھیے حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا، توفیق بہت اہم بات ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے پر عمل کرنا۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، فوراً تیار ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تیار نہیں ہوئے، آنا کانی کرتے بڑی مشکل سے، قریب تھا کہ اس کے پر عمل ہی نہ کرتے، ہیلا بہانا۔ تو اللہ کے حکم کے پر عمل کرنا یہ بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اب یہاں اسی سے جڑا ہوا ایک اہم مدعا یہ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اپنے باپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، کہ اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے، شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، یہ بت عبادت کے قابل نہیں ہے۔ تو باپ نہیں مانا، اللہ نے اس دعوت کی برکت کیا دی؟ ایسا بیٹا عنایت کیا جو اسی انداز میں اپنے باپ کو کہتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ وہی جملہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا تھا، وہی جملہ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں، یا ابت فعل ما تؤمر۔ جو جملہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا، حضرت اسماعیل نے اسی چیز کو دہرایا، اسی کی باز گشت تھی۔ یہ نیک لوگوں کا صلہ ہوتا ہے کہ اپنی دعوت کی برکت سے دنیا کے اندر انہیں وہ چیزیں عطا کی جاتی ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں ہو پاتی ہے۔ اب یہاں آخری بات، حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اذ قال لہ رب اسلم، اللہ نے کہا کہ ابراہیم مسلمان بن جاؤ، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ فوراً کہا کہ اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہوں، فرما بردار بنتا ہوں۔ وہاں اپنی عقل کو نہیں لڑایا کہ اللہ بیٹے کو ذبح کرنا یہ کیا بات ہوئی؟ آج ہمارے ایسے عقل پرست تو پیدا ہو گئے، فلاں چیز ہماری عقل میں نہیں آتی، عذاب قبر ہماری عقل میں نہیں آتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین کے پر آئیں گے ہماری عقل میں نہیں آتا، دجال ہماری عقل میں نہیں آتا، نہیں مانتے۔ یعنی تمہاری عقل کی بنیاد کے پر شریعت کے فیصلے ہوں گے؟ شریعت کے فیصلے اللہ قرآن حدیث کے اندر نازل کرتا ہے۔ تمہاری عقل ناقص ہے، اور ناقص چیز کبھی بھی کامل چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے درمیان اس طرح کے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس طرح کے شبہات کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عالم اس کا جواب دے دے گا، اس کے بعد بھی ماننے کو تیار نہیں، دوسرے سے سوال کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ مطمئن نہیں ہونا چاہتے، آپ دوسروں کو دراصل کنفیوز کرنا چاہتے، شبے میں ڈالنا چاہتے۔ حضرت ابراہیم نے یہ سوال نہیں کیا کہ بیٹے کو ذبح کرنے سے کیا ہوگا، اور ایک آدمی میرے بچے کا لخت جگر کا جو بڑھاپے کا سہارا ہے اسے میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں؟ نہیں، اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اپنی عقل کو سرنڈر کرنا ہے۔ حکم کی تابعداری یہی اصل اسلام ہے۔ جو لوگ اسلام کے حکم کے آنے کے بعد اپنی عقل کو اہمیت دیتے ہیں، دراصل ان سے بڑا گمراہ اور جاہل کوئی نہیں ہے، انہوں نے اسلام کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے، حقیقت میں مسلمان بنائے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے والا، سر تسلیم خم کرنے والا، یہی اصل اسلام ہے اور یہی اصل مسلمانیت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، خاص طور سے عقائد اور منہج کے باب میں جو بڑی بڑی گمراہیاں آج پیدا ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، گمراہ لوگ جو عالم نہیں ہیں دین کا کباڑہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان قرآن و حدیث کی منماری تعویلات، تفسیرات، تشریحات پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے، کنفیوز کرنے، شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں کے فتنوں سے محفوظ رکھ، ہمیں سلف کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، جس راہ کے پر صحابہ چلے، ہمارے اسلاف چلے، اور اسی راہ کا راہی بنائے، اور ہر قسموں کی فتنہ انگیزیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔